اب یہ مشکلات میں مالی طور پہ مالی کی بات ہو رہی ہے. مالی مشکلات ایمانی کیا ہونی ہے؟ آخرت میں جو مقام و مرتبہ ہونا ہے وہ سردار ہیں، وہ جنت کی سردارہ ہیں. اتنے تنگ دست تھے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا ایک انمول پہلو ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کے لیے یہ دعا بھی کی ہے، اللہ تعالیٰ میری اولاد کو اتنا رزق دینا جس سے صرف ان کا پیٹ بھر جائے. آج میں اور آپ کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ ہماری 7 نسلوں کو رزق حلال فراخ دینا یہ جائز ہے، مانگنی چاہیے. لیکن یہ رسول اللہ ہی کی سنت ہے اور رسول اللہ ہی کا حصہ ہے کہ جو اپنی اولاد کے لیے رزق بھی ایسے مانگ رہے ہیں. پھر یہ گھرانہ شادی کے بعد اثار و محبت اور الفت، اطاعت و فرما برداری. آج یہ بھی ایک لمبا چوڑا طویل باب ہے، بات ضمنی طور پہ آئی ہے. فاطمہ کس کی بیٹی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کس کی بیوی ہیں؟ علی کی. گھر کے کام خود کرتی ہیں، روٹیاں خود گوندتی ہیں، آٹا خود گوندتی ہیں، روٹیاں خود پکاتی ہیں. حتیٰ کہ جو آٹا بنانے سے پہلے کی سٹیج ہے، چکی کا پیسنا، گندم کے دانے کو آٹے میں کنورٹ کرنا، وہ بھی اپنے ہاتھ سے پیس رہی ہیں. ہاتھوں پہ چھالے پڑ چکے ہیں. سیدنا علی اپنی بیوی کی خدمت پانی کے کنویں سے مشکیزیں چھاگلیں بھر بھر کے لا رہے ہیں. اور حضرت علی کے سینے کے اندر درد شروع ہو گئی ہے. اور سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ بیمار پڑ گئے ہیں. حضرت علی اپنی زوجہ کے پاس آ کے کہتے ہیں، اے فاطمہ اب تو اسلام امیر ہوتا چلا جا رہا ہے، غلام بھی آ گئے ہیں، بدر کے بعد قیدی بھی آ چکے ہیں، مال غنیمت بھی آ چکا ہے، اپنے بابا کے پاس جائیے اور ان کو حقیقت حال بتا دیجئے کہ آپ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ چکے ہیں. علی کا سینہ پانی اٹھا اٹھا کر درد سے ہر وقت کراہتا رہتا ہے. سیدہ گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لیکن ہمت نہ ہو سکی بات کرنے کی. پھر ہمت جٹائی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی اور آ کے یہ جو حضرت علی نے مشورہ دیا تھا ساری کی ساری بات رسول اللہ کو سنا دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو جواب دیا، اگر امت کو یہ جواب سمجھ آ جائے تو اسلام کا عروج دوبارہ بھی شروع ہو سکتا ہے. اور اسلام کے زوال کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے جس کو ہم نے پس پش ڈال دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کو کہا، ٹھیک کہتی ہو، درست کہہ رہی ہو، قیدی آ گئے ہیں، مال غنیمت بھی آ گیا ہے، پیسے بھی آ گئے ہیں، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قیدی بیچ کر اصحاب صفہ کا پیٹ پالنا چاہتا ہوں. یہ اسلام کا پہلا مدرسہ ہے، یہ دین کے طالب علم ہے، میں ان کو اپنی اولاد کے اوپر فوقیت دیتا ہوں. آج اگر یہ بات، صرف اتنی بات سمجھ آ جائے کہ دین کے ادارے، ان کی قدر و منزلت کیا ہے، دین کے طالب علموں کے لیے انتظام کرنا کیسا ہے، رسول اللہ کی عظمت والی، شان والی، جنت کی سردار بیٹی، جنت کا سردار دماد رسول اللہ سے ایک خادم مانگ رہا ہے، ایک غلام. رسول اللہ کہتے ہیں نہیں، اس کو میں بیچوں گا. کس کے لیے؟ اصحاب صفہ کے لیے. یہ دین کے طالب علم ہے. آج میں اور آپ، دکھ کی بات ہے، ہسپتالوں کے ساتھ مدد کر دیں گے جن کی بے شمار لمبی چوڑی این جی اوز ہیں، اور ان این جی اوز کے نیچے مینجمنٹ کمیٹیز ہیں، اور ان مینجمنٹ کمیٹیز کے ایک ایک ڈاکٹر کی تنخواہ 10-10 15-15 لاکھ ہے. آپ ان کو پیسے دیتے ہوئے پورا گھر بھی دے دیں گے. 10 مرلے کئی دوستوں نے دے دیا، کئیوں نے 70-70 لاکھ دے دیا. دین کے مدرسوں کی، دین کے اداروں کی بات آئے گی، کوئی چپکے سے غلے میں 10 روپے ڈال دے گا، کوئی 500 ڈال دے گا. فائل خیر بھی ہیں، زیادہ دینے والے بھی ہیں، لیکن یہ ترجیحات اور پریورٹیز کا فرق ہے. دین کا ادارہ، دین کا طالب علم، دین کے اوپر پیسے خرچ کرنا انسان کے لیے اتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے. آپ نے کبھی اس بات کے اوپر غور نہیں کیا؟ ایک دین کے ادارے سے ایک استاد بھی پیدا ہو جائے، ایک استاد، 20 پیدا ہوتے ہیں، ہر ادارے سے پیدا ہوتے ہیں، ایک استاد بھی پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے 100
کیا 100 طالب علم ہوتے ہیں اپنی زندگی میں؟ 1000 سے زائد بچوں کو وہ قرآن پڑھاتا ہے. ان 1000 میں سے ایک پیدا ہو جائے پھر وہ 1000 سے زائد کو قرآن پڑھاتا ہے. یہ سلسلہ قیامت تک چلنے والا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصحاب صفہ کو پریورٹی دی ہے، کیا آج 1200 برس بیت گئے ہیں، امام بخاری نے جن سے تعلیم حاصل کی تھی، یہ اصحاب صفہ ہی کا تو مدرسہ تھا، یہ صحابہ ہی کا تو مدرسہ تھا جس نے حدیث کی خدمت کی ہے. صرف ایک اینگل بتا رہا ہوں، ورنہ قرآن، حدیث، فقہ، سارے کے سارے علوم انہی اصحاب صفہ کی عطا ہیں. بتائیے آج بھی 1200 برس گزر جانے کے بعد کوئی بندہ صحیح بخاری میں موجود حدیث ممبر پہ بیان کرتا ہے، مسجد میں بیان کرتا ہے، تو کیا وہ بندے اس ثواب میں شامل نہیں ہوئے جنہوں نے امام بخاری کی کفالت کی ہوگی؟ کیا یہ جو ائمہ محدثین ہیں جن کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں، ان کے مدارس کو چلانے والے فاعل خیر، ان کی بیان کردہ حدیثوں کے نیکیوں میں شامل نہیں ہو گئے؟ آپ نے اس بات کو نہیں سمجھا. اور دین کے اداروں کو، میں اس لیے آپ کو بے شمار رمضان آتا تب بھی یہ کہتا ہوں کہ اپنی زکوٰۃ کے اندر بھی، اپنے صدقات کے اندر بھی ان لوگوں کے لیے سب سے پہلا مصرف رکھا کیجئے جن کے لیے آپ نے حدیثیں سنی ہوئی ہیں، سمندر کی مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں. ایمانداری سے بتائیے گا، بات آئی ہے ضمنی طور پہ، کیا سمندر کی مچھلیوں نے کبھی زمین دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی. یہ صرف قدر و منزلت سمجھانا مقصود ہے. ان کو کیا پتا کہ زمین کے اوپر کیسی مخلوق رہتی ہے؟ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہے کہ زمین کے اوپر کچھ لوگ دین کے حصول کے لیے محنتیں کر رہے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرو. ان کو بھی اللہ نے حکم دیا. میں اور آپ نے اس کو بڑا معمولی کام سمجھا. دین کے اداروں کو سپورٹ کیا کیجئے، یہ تو ضمنی طور پہ بات آئی ہے تو آپ کو کہہ دی ہے. یہ وہ گھرانہ ہے. رسول اللہ نے کہا نہیں، لیکن باپ تھے، باپ تو تھے نا، پتہ نہیں دل کے اوپر کیا بیتی ہوگی. اسی دن سیدہ فاطمہ کے گھر آ گئے. اسی دن علی بھی ہیں، فاطمہ بھی ہیں، اور کہنے لگے آج تم نے خادم کا، یہ ایک باپ کا رشتہ، وہ نبی کا منصب تھا، یہ ایک باپ کا منصب بھی تو ہے. پتہ نہیں کلیجے کے اوپر کیسی چوٹ لگی ہوگی. ان کی داد رسی کے لیے آگے، فاطمہ میں تمہیں خادم سے بھی بہتر عمل نہ بتاؤں؟ جی اللہ کے رسول بتا دیجئے. کیا تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتا دوں تم تھکو گی نہیں؟ سارا دن محنت کر کے جب تم بستر پہ آنا تو 33 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دینا، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لینا، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور بعض روایات میں 34 اور 33 کی. اور ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 10 مرتبہ کہہ دینا، ہر نماز کے بعد الحمدللہ اللہ اکبر 10 مرتبہ کہہ دینا، جس کو آپ اور میں کیا کہتے ہیں؟ تسبیح فاطمہ. یہ حضرت فاطمہ کی عطا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کو عطا کی تھی. اور سیدہ فاطمہ نے اور سیدنا علی نے پوری امت کو بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھکاوٹ دور کرنے کا، اور یہ اتنا مجرب ہے، اتنا مجرب ہے، کئی مرتبہ میں نے آزمایا ہے. انسان سفر سے سارے دن کی محنت کے بعد جب تھک جاتا ہے نا، جب انسان، آپ بھی کبھی گھر میں جائیں تو انسان اپنے بیٹوں کو یا گھر والوں کو کہتا مجھے دباؤ. اس سے پہلے اگر آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں تو یقین مانیے کہ جس طرح کوئی بیمار بندے کو گلوکوز کی ڈرپ نہیں لگ جاتی، ویسی انرجی ایک دم جسم میں آ جاتی ہے. آپ آزما کے دیکھ لیجئے. 33 مرتبہ 1 منٹ میں پڑھا جاتا ہے. 1 منٹ سے بھی کم میں عادت بن جائے 1 منٹ. ہم نے لیکن نبوی نسخوں کے اوپر عمل نہیں کرنا. اب یہ بھی ایک عجیب بات ہے، بات تلخ کئی دفعہ نکل جاتی ہے. ہم نے کس کے نسخوں پہ عمل کرنا ہے؟ شیخ الوظائف واللطائف اور پتہ نہیں کیا کیا جبے کبے ان کے غیر کئی وظائف تو شرعی بھی ہوتے ہیں، ویسے ہی بندہ بات کرے، لیکن کئی ایسے ہیں جن کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، اعداد لکھے جانے ہیں، اعداد، عددوں کے وظیفے، مطلب کہ گنتی لکھی ہوئی ہے. تویز دیتے ہیں ان کے اوپر گنتی لکھی ہوتی ہے، کاٹے مارے ہوتے ہیں. اللہ کے بندو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی ایسی فیلڈ ہے، کون سی ایسی بات ہے جو چھوڑ دی ہو؟ بیماری کا وظیفہ، تھکاوٹ کا وظیفہ، صحت کے وظیفے. یہ پورے کا پورا قرآن شفا ہے. ان کی آیات سے آپ جو مرضی شفا کا
کوئی مجربات استعمال کریں، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن وہ مشکوک ابہام مبہم باتیں، جی فلاں جگہ جا کے کیل ٹھوک دو، اور جی اچھا ایک عجیب و غریب چکر یہ بھی ہے، جس بندے کو وہم ڈالنا ہونا، دیکھیں ہر بندہ ایک دنیا کے اندر مشکلات کا شکار تو ہوتا ہے، ہر بندہ ایک اپنی بیٹل تو لڑا ہوتا ہے، چاہے آپ کو ظاہری طور پہ جتنا مرضی مطمئن نظر آئے، دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں جو معاملات یا مشکلات یا بعض امور میں پھنسا نہ ہو، ایک نارمل بات ہے، آبویس بات ہے، وہ آپ کو ایسا چکر ڈالتے ہیں، جی بندش ہو گئی ہے، جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، جی یہ فلاں معاملہ گڑبڑ ہے، آپ کا کوئی کام، اب آپ نے گھر جا کے کیل ٹھونکنے ہیں، فلاں یہ کرنا ہے، سری لے کے آنی ہے، الو کا خون بھی چاہیے، عجیب و غریب گفتگو، عجیب و غریب باتیں، یہ سب غیر شرعی طریقے ہیں علاج کے۔ علاج کا شرعی طریقہ قرآن پاک کی آیات پڑھ کے کوئی دم کرے 100% جائدہ آپ کو آیات بتا دے، اس کے اوپر عمل کریں، لیکن اس طرح کے جو مشکوک اور مبہم طریقے ہیں کبھی ان کی باتوں میں جھوٹ بولتے ہیں، یہ کیا فاشناسی ہے۔ خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو کے دل کے اوپر مرہم رکھی اور اپنی بیٹی کو اور بیٹے کو علی کو تسلی دی۔